أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میں آپ سب کو آج کی اس کلاس 15A آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم گزشتہ اسباق کے کچھ سوالات دیکھیں گے۔ اجعلنی کے معنی بنا مجھے، بنا ان سب کو، وہ بناتا ہے مجھے، بنا اسے، ABCD جی اجعلنی کیا ہوگا؟ بنا مجھے۔ وفی الآخرت کا معنی بتائیے، آخرت میں اور آخر میں اور آخرت میں اور آخر میں وا آیا ہے، اور آخرت میں جی جی جی۔ وتواصوا کا معنی بتائیے، اور ان سب نے ایک دوسرے کو سکھایا اور ان سب نے وصیت تلقین کی ایک دوسرے کو، اور وہ سب سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ان سب نے ایک دوسرے کی مدد کی، ABCD وتواصوا۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق دو وجہ سے اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہم امر و نہیں جو ہے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، جو تقریباً میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے جتنا ممکن ہے آسان ہو۔ دوسرا، آج سے میں کچھ ایسے جو ہے وہ صیغے شروع کروں گا جس میں ڈبل جو ہے ضمائر آتے ہیں، یعنی ڈبل ضمائر جو ہے ان کی پہچان کے لیے آج ہم ابتدا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جو ہے وہ اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ اس سبق کے اختتام تک ہم جو 186 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن پاک میں تقریباً 37,500 بار آئے ہیں۔ تو سورۃ النصر ہے، اسے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم جاء نصر اللہ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ آخری مکمل صورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو مکمل کر دیا ہے، اور اس میں یہ تعلیم کے نیک کام کرنے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ آئیے پہلی آیت مبارک کو لیتے ہیں۔ اذا یہ جب کے معنی میں ہوتا ہے، جا یہ جا کہتے ہیں وہ آیا، جا ہوا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں آ جائے کے معنی، یعنی مضارع کے معنی میں آ رہا ہے۔ مضارع کے معنی میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کے ساتھ جب اذا کا لفظ اسکرین نہیں آ رہی سر، یہ تھوڑا سا ہمارا وقت ضائع ہوگا، چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے اذا جب آ جائے کسی فعل سے پہلے تو اس کے معنی مضارع میں لے جاتا ہے۔ تو جب یہ جا کے ساتھ آیا تو جا کے معنی تو ہوتا ہے وہ آیا، لیکن جب یہ اذا آ گئے تو یہ ہو جائے گا جب آ جائے۔ دوسرا لفظ ہے نصر اللہ۔ نصر جو ہے یہ اصل میں اسم ہے، مصدر ہے۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ والفتح یہ تو الف لام کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے کہ اسم فتح یہ بھی اسی سے ہے۔ تو اس اور اذا جو ہے قرآن میں جب بھی کسی جو ہے فعل سے پہلے آئے تو اس کے معنی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ کیسے بدلتے ہیں؟ اگر ماضی ہوتا ہے تو مضارع میں ترجمہ کرتے ہیں، اگر مضارع کے ساتھ آئے تو اس کا ماضی میں ترجمہ کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ تھا اذا جا، جا کے معنی ہے وہ آیا، لیکن اذا جا جب آ جائے۔ نصر یہ نصر جو ہے وہ نصرت کے معنی میں ہے،
فتح کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، کھولنا اور دوسرا جیت، کامیابی۔ تو آئیے گہرے احساس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد فرمائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دین میں اتارا ہے اس پہ ہم مکمل طور پہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی ایک بار اس آیت مبارک کا ترجمہ کر دے۔ یس، کون کرنا چاہے گا؟ جی علی شگفتہ، سسٹر شگفتہ آپ کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ الفتح، اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ مدد اللہ کی، والفتح اور فتح یا کامیاب جیت۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ کچھ سوال ہیں۔ اذا جا کا مطلب ہے جب تم آتے ہو، جب وہ سب آتے ہیں، جب آ جائے، جب وہ آ جائے، ABCD سی نصر اللہ کا معنی ہے اللہ کا دین، اللہ کی مدد، اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے حکم، ABCD نصر اللہ۔ اللہ کی مدد۔ کس ہجری سال میں مکہ فتح ہوا؟ 10 ہجری، 9، 8، 7، ABCD یہ کوئز میں آیا کرتا ہے۔ جی 7، 8، 9، 10 کوئی ایک تو ہوگا۔ 10 ہجری نہیں، 8 ہجری، 10 میں تو آپ کی بات ہوئی۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ ہے ورأیت الناس۔ ورأیت کے دو الفاظ ہیں، وا اور رأیت۔ اور جب آپ دیکھیں ناس لوگوں کو، وا معنی اور رأیت آپ دیکھیں۔ اب یہ یہاں پہ آپ دیکھیں، جبکہ رأیت کا مطلب ہے تو دیکھتا ہے یا تو نے دیکھا، تو نے دیکھا۔ تو یہ اس سے پہلے چونکہ لفظ آیا تھا اذا جا، وہی یہ واو کی وجہ سے جو ہے کے ساتھ جو ہے اذا کے معنی دے رہا ہے۔ انسان واحد ہے لفظ اور اس کی جمع ہوتا ہے ناس۔ ناس جو ہے وہ لوگ، انسان، تو یہاں پہ کیا ہے؟ الناس جمع۔ یدخلون مضارع کا صیغہ ہے جمع کا، داخل ہوتے ہیں وہ، لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو ہے پیچھے کیا تھا؟ شروع میں اذا تھا، تو اذا کی وجہ سے جو ہے یہ اس کا ترجمہ بھی اسی میں جا رہا ہے۔ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجن، فوج۔ لفظ ہے دخول، دخول کے معنی ہے داخل ہونا، اندر آنا، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے خروج، باہر نکلنا۔ دخول دین جو ہے وہ اس کے دو معنی ہم نے پڑھے ہیں، ایک ہے بدلہ جیسے مالک یوم الدین میں، اور دوسرا جو ہے دین اسلام یعنی طرز زندگی، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ۔ یہ بھی اکثر اس میں آیا کرتا ہے دین کے دو معنی کیا ہیں۔ ایک تو ہے بدلہ یعنی قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال کا معنی ہے، دوسرا زندگی گزارنے کا پورا نظام زندگی۔ اچھا، یہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عبادت یعنی پرستش اور پوجا وغیرہ، اور دوسرا ہوتا ہے معاملات زندگی جیسے تجارت، معیشت، سیاست کے قانون۔ عیسائیت میں اگر آپ دیکھیں اس میں عبادت تو ہے، پرستش اور پوجا، لیکن یہ جو نظام زندگی ہے اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح کمیونزم ہے دوسرا اس کے مقابلے میں، لادینیت، اس میں کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے اور صرف نظام زندگی کے معاملے میں۔ اسلام واحد ایسا دین ہے جو ان دونوں کو کور کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے عبادت بھی کرو، بعد میں نظام زندگی کے جو ہے اصول اور قوانین طریقے وہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے معاملات زندگی کیسے کرنے ہیں۔ تو فوج جو ہے وہ واحد ہے، افواج اس کی جمع ہے۔ آئیے اس کے اسباب کہتے ہیں۔ نصرت کا نتیجہ کیا تھا؟ لوگوں کا دین میں داخل ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شرکت اٹھائی دین کے لیے، دین کی تبلیغ کی، اور آخر میں پھر وہ وقت ہے جب لوگ جو ہے جماعت کی جماعت جو ہے قبیلے کے قبیلے جو ہے دین میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت جو ہے یہ سورت نازل ہوئی کہ آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کی دین میں فوج در فوج۔ یعنی ہم جو ہے اسی لیے سے چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلے۔ ہمارا کتنا وقت اور دعوت اور اسلام میں لگتا ہے، یعنی ہم نے یہ دیکھنا، آپ نے تو 23 سال جو ہے اتنی تکلیفیں اٹھا کے
اس دین کو جو ہے پھیلایا کہ آج ہم جو ہے اس دین کا حصہ ہیں، لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا اس میں حصہ ہے؟ تو چلیے آگے چلنے سے پہلے کوئی جو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کر دے. جی کون کرے گا؟ ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. سسٹر نجمہ آپ کریں گی؟ چلے ناہید، سسٹر ناہید آپ کر دیجیے. میں کرتی ہوں سر. ورائت الناس، اور تم نے دیکھا، یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہوئیں گے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج. جزاک اللہ خیر. سسٹر یہ کچھ سوال ہیں دین کے معنی، قیامت اور زندگی گزارنے کے طریقے زندگی گزارنے کا طریقہ ABCD. جی سر یہ میرے پاس کا اسکرین پر نہیں آ طریقہ، رہا ہے. دین کے مطلب دو معنی ہیں، ایک بدلہ اور ایک جو ہے آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ، مینس وے آف لائف. افواج ان کا معنی ہوتا ہے فوج در فوج، فوج اور فوج. مذکورہ جو ہے وہ فتح کا نتیجہ جو ہے دشمنوں کو ختم کر دیا گیا، مسلمان مالدار ہو گئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا، دشمن مارے گئے. ABCD. جی سی سی جی چلیے اگلی آیت بات لیتے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر. فسبح یعنی پس، سب بیان کیجئے یعنی پاکیزی بیان کیجئے، بحمد دو لفظ ہیں، ساتھ حمد یعنی تعریف، بحمد تعریف کے، رب کا دو لفظ ہیں، رب کا تیرے یعنی اپنے رب کی، واستغفرہ، ہاں اس کے ٹکڑے کیجئے. جی کتنے ٹکڑے ہیں؟ استغفر اور ہو، تین ٹکڑے. جی ہاں چلیے دیکھیے. فسبح یعنی پس، اور سبح یعنی پاکیزی. سبح کی معنی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس بات کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. یہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے تسبیح اور ایک ہوتی ہے حمد. حمد کہتے ہیں خوبیوں کا بیان، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف، وہ الفاظ، وہ اسماء جو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، حکیم ہے. یہ کیا ہے؟ حمد ہے. اس کے مقابلے میں تسبیح کیا ہوتا ہے؟ نقائص کی نفی، یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، یہ کیا ہے؟ نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نقص سے پاک ہے کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی ان کی اولاد ہے. تو یہ جو ہے یہ تسبیح ہوتی ہے. تو حمد اور تسبیح جو ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. حمد میں تعریفوں کا بیان، خوبیوں کا بیان، تسبیح میں نقائص کی نفی ہوتی ہے. تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی کیا کریں؟ بخشش طلب کرو. استغفر کے معنی ہوتا ہے استغفار کرنا، توبہ طائب کرنا، بخشش مانگنا. یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں الفاظ استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ سب اسی سے نکلے ہوئے. تو آئیے گہرے مطالعے اور غور فکر کے ساتھ، تصور کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے اس پر عمل کی توفیق دے اور ہم بھی اس کے مطابق عمل کریں. آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ کوئی نقص، نہ کوئی کمزوری، نہ کسی جو ہے وہ کی مدد کی جو ہے اسے ضرورت ہے، اور نہ کسی کے دباؤ میں ہے. وہ ظالم نہیں، وہ بے خبر نہیں، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، وہ تھکتا نہیں، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ بیماری ہے، نہ موت ہے. تمام جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اس کی پیدا کرتے ہیں اور وہ ان کا مالک ہے. اللہ کے لیے ساری تعریفوں کا مطلب ہے وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، سمیع ہے، کبیر ہے، خالق ہے، جمیل ہے وغیرہ. یہ ساری خوبیاں اس کی ہیں. یعنی 99 نام جو ہم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سب کی سب جو ہے اس کی صفتیں ہیں جن میں ان کی تعریف کی گئی اللہ تعالیٰ کی. اور اگر اللہ سے شکایت یعنی سبحان اللہ کی نفی ہو تو سچی تعریف اور شکر کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اکثر تسبیح کے ساتھ حمد کا ذکر آتا ہے. فسبح بحمد، یعنی یہ دیکھیں دو لفظ ہے، فسبح
اپنی پاکیزگی بیان کر اللہ کی بے حمد اور تعریف. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں تسبیح اور حمد, اور دونوں کا مطلب جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا, ایک میں تعریف خوبیاں اور دوسرے میں جو ہے نقائص کی جو ہے نفی. استغفار یہ کہ اللہ ہماری کلام میں جو نقص اور کمی رہ گئی ہے اسے دور فرما. ہماری تسبیح اور ہماری ہم دونوں ناقص ہیں, اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے. جب کسی کو ایک کام کرنے کی توفیق ملے تو 3 چیزیں کرنی چاہیے, تسبیح, حمد اور استغفار. یعنی یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو مل کے جو ہے ان تمام کوتاہیوں کو اور جو ہے وہ تمام جو ہے غلطیوں کو دور کر دیتی ہے جو ہم سے ہوتی ہیں اور جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا کوئی ترجمہ کر دے. یس سدرا خوشی, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, آپ جو ہے اس کا ترجمہ کیجئے. فسبح بحمد ربک واستغفر. جی فسبح پس بحمد کا پاکی بیان کیجئے, ربے کا پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ, ربے کا اپنے رب کی, واستغفر ہوں اور اس سے بخشش طلب کیجئے. جزاک اللہ خیر. آئیے یہ کچھ سوال جواب ہے. تسبیح کا مطلب ہے نقائص کی نفی, شکریہ ادا کرنا, مثبت باتیں کہنا, حمد کرنا, ABCD. جی واستغفرہ کا ترجمہ کیجئے, مغفرت طلب کیجئے, مغفرت فرما ہماری, اس سے مغفرت طلب کیجئے اور مغفرت طلب کیجئے اس سے ABCD. یہ دیکھیں اس میں 2 ضمائر جو ہے اکٹھے ہوئے. آج ہم نے انشاءاللہ یہ شروع کرنے ہیں. یہ ایک نئی چیز ہے جو اس سے پہلے QC1 میں کہیں نہیں شروع کی گئی, تو آج ہم اسے بھی دیکھیں گے. آخری آیت مبارکہ ہے انہو کان توابا. انہو 2 حصے ہیں, انا اور ہو. بے شک وہ, کانا, کانا کے معنی ویسے ہوتا ہے تھا, کانا کے اصل معنی تھا, لیکن یہاں ہے, یہ کیوں ہے؟ کوئی بتائے گا یہاں ہے کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا, اللہ کے لیے استعمال ہے اس لیے. ہاں, اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کانا کا ترجمہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. یہ یاد رکھیں قرآن میں جو ترجمہ ہم عام روانگی میں کرتے ہیں, جب وہ ترجمہ اللہ پاک کے لیے کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ماضی میں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو ہے, موجود ہے, ہر وقت ہے. وہ ماضی میں بھی موجود ہے, محال میں بھی ہے, آنے والے وقت میں بھی ہے. وہ ابد اور انتہا اگر ہماری ہے وہاں بھی تھا, جہاں سے ہماری ابتدا اس وقت بھی, جب ہماری انتہا ہوگی خاتمہ ہوگا اس وقت بھی ہے. تو لہٰذا اس کے لیے ہے کا لفظ جو ہے آیا ہے, ورنہ کانا کے معنی یاد رکھیے تھا ہوتا ہے. تواب, توابہ کے معنی ہوتا ہے لٹنا, لٹنا. توابہ کے معنی اصل معنی ہے لٹنا, لوٹنا. توبہ کرنا جو ہے وہ اس کے ہم اپنے اردو میں ترجمہ لیتے ہیں, ورنہ یہ لفظ ہے توابہ, لٹنا. انہو یہ جو ہے ٹیبل ہم نے کیا تھا, انہو کا یہ اس سے ہے, اور تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ نہیں. یہ دیکھیے تابہ کے معنی ہے لٹنا, تائب لٹنے والا, تواب بار بار پلٹنے والا. یہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے تواب. تو تواب 2 معنی میں ہے. بندے کے لیے تواب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بار بار لٹتا ہے, اور اللہ کے لیے تواب یہ ہے کہ اللہ بار بار توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ بار بار جو ہے وہ بندے کی طرف نظر کرتا ہے, بندے کی جو ہے ضرورت کو پورا کرتا ہے, اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے. تو اس لیے تواب جو ہے اللہ کے لیے یہ ہوگا کہ وہ بندے پہ مہربان ہوتا ہے بار بار, اور بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی ہر خطا, اپنی ہر کمی اور جو ہے اپنی ہر لغزش کے بعد جو ہے وہ اللہ کی طرف لٹتا ہے. تو تواب جو ہے وہ واحد ہے, توابون اور توابین جو ہے وہ جمع کے معنی ہے. تو آئیے اس کے جو ہے اسباق لیتے ہیں. عظیم الشان خوشخبری ہم گناہگاروں کے لیے, کیا کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور توبہ کی قبولیت کا یقین بھی ہو. فوری توبہ کرے, سچی توبہ کرے, یعنی گناہ کا اعتراف, اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ, اور کسی کا حق مارا تو اس کو لوٹانا. توبہ یہ نہیں ہے کہ زبانی کا بس میں توبہ کرتا ہوں اور توبہ کروں, نہیں. توبہ کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں. نمبر 1, جو کچھ کیا ہے اس پہ احساس ندامت ہو, یعنی شرمندگی ہو, اور اعتراف کرے کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی, یا یہ مجھ سے قصور ہوا, یہ گناہ ہوا. اور تیسری چیز ہے اس کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. یعنی یہ توبہ کے اندر 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں شرائط توبہ. شرائط توبہ کیا ہیں؟
یعنی کسی گناہ یا جو ہے غلطی کا اعتراف کرنا، اس پر شرمندہ ہونا اور آئندہ اسے نہ کرنے کا ارادہ پختہ کرنا۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا حسب معمول جو ہے ترجمہ کیجئے۔ یس، کون کرے گا؟ انہو کان توابا کا ترجمہ میں کر دوں؟ کر دیجئے۔ انہو بے شک وہ کانا ہے توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ جزاک۔ آئیے کچھ سوال جواب ہے۔ توابہ کا معنی ہے بہت زیادہ دینا، بہت زیادہ قبول کرنا، بہت زیادہ معاف کرنا، بہت زیادہ انکار کرنا، ABCD۔ جی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اکثر میرے پاس بہت بورڈ زیادہ، نہیں، یہاں پہ ہاں توبہ قبول کرنے والا آپ نے بہت بجا فرمایا، یہ غلط ہے، میں اس کو صحیح کروں گا انشاءاللہ۔ نہیں سر، مجھے بورڈ نہیں ہے، میرے سامنے بورڈ نہیں ہے، میں تو مجھے ایسے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے سسٹر، جب آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کریں، تسبیح کریں، شکر کریں، حمد کریں، مغفرت طرف کریں، ABCD۔ جی جی ہاں۔ تو آئیے اب آگے بریک ہے، اس میں ہم ایک آدھ سوال اگر اس سے متعلقہ ہے سبق پہ وہ لے لیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اگلے سبق پہ چلتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے امر و نہی سیکھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے دو ضمائر کا جو ہے وہ فعل بنانا شروع کریں گے۔ جی میرے ایک سوال ہے پچھلے سبق میں سے ترجمہ جو ہم نے کیا تھا عربی کا اردو سے اور اردو کا عربی سے، تو اس میں ایک جگہ ہے اور آپ سب قرآن کو سنتے ہیں، تو اس کا عربی ترجمہ جو ہے وہ انتم تسمعون القرآن۔ تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ انتم لگانا کوئی ضروری تو نہیں ہوگا، اگر تسمعون القرآن بولیں تو اس کا مطلب بھی تو یہی ہوگا کہ اور آپ سب قرآن کو سنتے ہیں، تسمعون کا مطلب آپ سب سنتے ہیں اور قرآن، تو انتم کیوں لگا ہوا اس میں وانتم، یہ آپ کلیئر کریں گے؟ سسٹر اس کا جواب میں دوں گا اس وقت اس کلاس کو چل ٹھیک سر۔ ایسے سوالات آپ لوگ اپنے نوٹ کیا کریں، جب ہم کلاس ختم کر لیتے ہیں تو اس وقت میں کھلا ٹائم آپ کو دیتا ہوں، جو بات جتنی دیر مرضی آپ کو۔ تو آئیے یہ اسی سے کی طرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس گرامر کے سبق میں انشاءاللہ جو ہے ہم ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں، وہ ہے امر و نہی، اور انشاءاللہ امر و نہی کے ساتھ ہی سیکھنے کے ساتھ ہم اس کے 3 افعال جو ہے فعلا، فتح، جعلا سے جو ہے امر اور نہیں بنانا بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے گرامر کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا ہم جو ہے کرتے ہیں TPI سے، اور TPI کیا مطلب ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام حصوں کو استعمال کریں اور اپنے ساتھ کسی کو ملائیں۔ اگر کوئی نہیں ہے تو بے شک جو ہے وہ آئینے دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے اس کو جو ہے بتائیں، یہ سمجھے وہ آئینہ دیوار جو ہے وہ آپ کا ساتھی ہے۔ تو آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں۔ الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہمیں معلوم ہے۔ اسم کسی کا نام یا صفت ہوتی ہے اور اس کی پہچان الف لام تنوین یا آخر میں واو نون یا نون اور الف تا سے اکثر کرتے ہیں۔ فعل ہمیں اب پتہ چل گیا، جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ جو ہے زمانے کے ساتھ ہو، اور حرف کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ ایسے اسم ایسے کلمے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائیں۔ تو فعل میں ہم نے دیکھا تھا اکثر افعال جو ہے عربی میں 3 حروف سے ملتے ہیں، جیسے فا عین لام، فا تا ہا، نون صاد را، ضاد را با، 3 میم سما، تو یہ جو ہے تھے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے افعال کے حساب سے جو فعل ہیں وہ فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی نہیں ہوا یا ہو رہا ہے، فعل امر جس پہ حکم دیا جائے گا گزارش، اور آج ہم نے یہ تیسرا سیکھنا ہے یعنی فعل امر۔ آپ کے سامنے یہ دونوں ٹیبل میں نے رکھ دیے ہیں۔ ماضی کا ٹیبل تھا فعلا، اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اس کا مضارع تھا یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔
اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا ماضی میں تبدیلی جو ہے وہ آخر میں آتی ہے واو الف تا زبر تا پیش تم اور ناصب. مضارع میں ہم نے دیکھا تھا تبدیلی شروع میں آتی ہے یا تا حمزہ اور یہاں تک یہ ہم نے مضارع اور جو ہے یہ ماضی ختم کر لیے, یہ ہم کر چکے ہیں. آج تیسری جو ہے اس کی حالت ہم نے شروع کرنی ہے امر اور نہیں, اس سے پہلے کچھ سوال جواب ہیں. کیف فعلنا, ترجمہ کیجیے کیسا میں نے کیا, کیسا ان سب نے کیا, کیسا ہم نے کیا, کیسا اس نے کیا. اے بی سی ڈی. جی کیسا ہم نے کیا. جعلنا فی السماء کا ترجمہ کیجیے. آپ نے بنایا آسمان میں, ہم نے بنایا آسمان میں, سب نے ہم نے بنایا آسمان میں. تو جاننا نہ بھی تو آیا نا. خلقنا الانسان کا معنی بتائیے. ہم نے پیدا کیا انسان کو, ہم نے بنایا انسان کو, میں نے پیدا کیا انسان کو, ہم نے مدد کی انسان نہ, ہم نے پیدا کیا انسان کو. چلیے آج کا سبق دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ایک چیز ہم نے سیکھی تھی, فعل مضارع سے پہلے جو ہے سوفا کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کی معنی ہوتا ہے جلد اور ان قریب. جیسے جلد سوفا یفعلو, وہ جلد کرے گا. سوفا یفعلون, وہ سب جلد کریں گے. سوفا تفعلو, آپ جلد کریں گے. سوفا افعلو, میں جلد کروں گا. سوفا تفعلون, آپ سب جلد کریں گے. سوفا نفعلو, ہم سب جلد کریں گے. یس, آپ میں سے کون سے دہرانا چاہے گا ٹیبل کو؟ سر ٹیبل سامنے نہیں ہے. ہاں تو کوئی بات نہیں, آپ نہ دہرائیں نا. چلیں جی شگفتہ آپ دہرا دیجیے. آپ کے سوفا یفعلو, وہ جلد کرے گا. سوفا یفعلون, وہ سب جلد کریں گے. سوفا تفعلو, آپ جلد کریں گے. سوفا افعلو, میں جلد کروں گا. سوفا تفعلون, آپ سب جلد کریں گے. سوفا نفعلو, ہم سب جلد کریں گے. ہاں جی, کوئی اور بھی سے ایک بار دہرا دیں. چلے میں ہی کر دیتی ہوں سر. سوفا یفعلو, وہ جلد کریں گے. سوفا یفعلون, وہ سب جلد کریں گے. سوفا تفعلو, میں جلد کروں گا. آپ جلد کریں گے. سوفا افعلو, میں جلد کروں گا. سوفا تفعلون, آپ سب جلد کریں گے. سوفا نفعلو, ہم سب جلد کریں گے. جزاک اللہ خیر. چلے جی, اب اس کے صوفہ کے معنی ہوتے ہیں جلد ان قریب. لیکن اگر بہت ہی جلدی ہو, اتنا وقت بھی نہ ہو کہ صوفہ کہیں, تو پھر ہم کیا ہے یہ سا لگاتے ہیں, یعنی سین زبر لگا دیتے ہیں. بہت جلدی, اس کے معنی ہوتے اتنی جلدی ہے کہ صوفہ کا فے بھی نہیں بولا جا رہا, واو بھی نہیں بولا جا رہا. تو آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں. سیفعلو, وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون, وہ بہت جلد کریں گے. ستفعلو, آپ بہت جلد کریں گے. سافعلو, میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون, آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلو, ہم سب بہت جلد کریں گے. جی اس کو کون دہرائے گا؟ یس, ہمت نہیں ہے ابھی. چلے سسٹر ناہید آپ کرائیں. سیفعلو, وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلونا, وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعلو, آپ بہت جلد کریں گے. سافعلو, میں بہت جلد کروں گا. ستفعلونا, آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلو, ہم سب بہت جلد کریں گے. کوئی اور کسی دہرانا چاہے گا؟ میں ہی دہرا دیتی ہوں سر. سیفعلو, وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون, وہ سب بہت جلد کریں گے. سوفا تفعلو, آپ ساتفعلو, آپ جلد کریں گے. افعلو, میں جلد کروں گا. ستفعلون, آپ سب جلد کریں. سنفعلو, میں جلد, ہم سب جلد کریں. جزاک اللہ. آئیے کچھ سوال جواب ہیں, ترجمہ کیجیے. بہت جلد وہ سب کریں گے. سوفا فعلو, سیفعلون, سوفا یفعلون, سوفا تفعلون. اے بی سی ڈی. جی بی. اوکے, ترجمہ کیجیے. حل ستفعلو, حل ستفعلو, نام ستفعلو, نام سیفعلو, نام سافعلو, نام سوفا افعلو. اے بی سی ڈی. نام سافعلو. نام سافعلو. کا جواب عاصم کا ہے. آئیے جی, لمبا گہرا سانس لے, سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں. آج آپ کو میں ایک ایسی چیز سکھانے لگا ہوں جو انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ سے سیکھ لی
تو آپ کو جو ہے یہ کبھی نہیں بھولے گی. امر کے معنی ہوتی ہیں کسی کو حکم دینا, اور نہیں کے معنی ہوتے ہیں روکنا, اور یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں. امر اور نہیں جو ہے وہ اکٹھے پڑھائے جاتے ہیں, اکٹھے آتے ہیں. تو اس کا جو طریقہ ہے بتانے کا, یعنی کیا ہوتا ہے, مضارع کا جو ہے مخاطب کا صیغہ لیتے ہیں, مخاطب واحد کا. مثلا دیکھیں کیا ہوتا ہے, یفعلوا یفعلون تفعلوا, یہ کیا ہے مخاطب کا واحد کا صیغہ ہے تفعلوا. تفعلوا لیا, اس کی علامت مضارع گرا دی. علامت مضارع یہاں کیا تھی, تا تھی. جب تا کو گرایا تو یہ پیچھے کیا آ گیا, فا عین لام. فا پہ جزم ہے, عین پہ زبر ہے, لام پہ جزم ہے, کیونکہ یہ جو آخری پیش ہوتا ہے اس کو جزم میں تبدیل ہے. اب یہ فا کے اوپر جزم ہے, یہ پڑھا نہیں جا رہا, خالی جزم والا لفظ جو نہیں ادا ہوتا, تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, شروع میں ایک الف لگا دیتے ہیں. یہ حمزہ جو ہوتا ہے یہ دو طریقے سے لگتا ہے, یا تو اس کے نیچے زیر ہوگا جیسے افعل, یا آئیے کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں. مضارع لیا, فعل مضارع میں ہمارے پاس تفعل, اس کا مضارع گرایا, پیچھے کیا رہ یہ رہ گیا نا. اب اس کا جو ہم نے ایک اس کے ساتھ زیر ملاتے ہیں, حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بن جائے گا, افعل. اور اگر اس کے ساتھ جو پیش ملائیں گے حمزہ کے ساتھ تو پھر یہ کیا بنے گا, افعل. اب یہ کہاں افعل بنتا ہے اور کہاں جو ہے افعل بنتا ہے, یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. سر یہ کیا ہے, مجھے بورڈ چاہیے. فتح ضربا سمع, فتح ضربا سمع کیا ہے, یہ ابواب ہے. ان تین ابواب کے ساتھ جو ہوتا ہے ہمیشہ حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ لگتا ہے, اور اس کی آواز کیسے بنے گی, افعل پہ بنے گی. مثلا فتح تھا افتح, ضربا تھا اضرب, اضرب, سمع تھا اسمع. اور اگر یہ باب ہو نصرہ تو اس باب نصرہ کے ساتھ جو ہے کیا ہمیشہ پیش کے ساتھ آتا ہے, اور یہ کیا بنتا ہے, افعل. مثلا نصرہ تھا تو کیا بنے گا, انصر. اسی طرح یہاں پہ شکر لفظ ہے تو کیا بنے گا, اشکر. تو یہ اس کو میں دوبارہ آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں, کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے جو آج ہی میں نے بنائی ہے, کہیں بھی نہیں ہے اور کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. اس کو آپ صرف یہیں سے سیکھ سکتے ہیں. فعل مضارع کے جو ہے مخاطب کا واحد کا جو ہے صیغہ ہم نے لیا, جیسے تفعلون. اس کی علامت مضارع تا گرائی, پیچھے رہ گیا فا عین زبر اور لام پیش بو. فا کے اوپر جزم ہے, یہ پڑھا نہیں جا رہا. ہم کیا کرتے ہیں, دو کام کرتے ہیں, ایک تو حمزہ لگا دیتے ہیں, دوسرا یہ جو لام پہ پیش تھا اس کو جزم میں تبدیل کر دیتے ہیں, پیش کو ہٹا کے جزم کر دیتے ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا, افعل. اور دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو اس کے ساتھ زیر لگے گا حمزہ کے ساتھ, یا پیش. اگر پیش لگے گا تو یہ بنے گا افعل. کب یہ زیر لگتا ہے اور کب پیش لگتا ہے, تو آئیے دیکھیں. تمام ابواب جو ہم نے پڑھے ہیں اب تک 4, ان میں فتح ضربا سمع, ان سب میں جو ہے حمزہ کے ساتھ زیر لگتا ہے, یعنی ان کے ساتھ افعل کا فارمولہ لگے گا. مثلا فتح ہے تو میں جب اس میں ڈالوں گا فے لام کو, پے بنے گا افتح. ضربا کا داد جب میں اس میں ڈالوں گا یہ بنے گا اضرب. سامعہ کا سین میم عین لاگوں گا, کیا بنے گا, اسم. اور باب نصرہ واحد ہے جس میں یہ پیش کے ساتھ آتا ہے حمزہ, افعل. جیسے نصرہ سے انصر, شکرہ سے اشکر. یہ جو ہے اس کی ترتیب ہے. یہ یاد رکھیں, ان 4 ابواب میں زبر نہیں آتا. حمزہ جو یہ لگتا ہے, یہ جو حمزۃ الوصل لگاتے اس پہ زبر نہیں آتا, یا زیر آئے گا یا پیش آئے گا. آئیے باب فتح کی جو ہے نا مشق میں آپ کو کراتا ہوں, آپ کو چند ایگزامپل دیتا ہوں, دیکھتے ہیں باب فتح سے ہم کیسے بناتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے, اس سے کیا بنے گا, افعل. یجعلو کیا بنے گا, اجعل. یفتح کیا بنے گا, افتح. اگلا باب لیتے ہیں, باب ضربہ سے دیکھیں مثال. یعلمون کیا بنے گا, بورڈ نظر نہیں آتا, علم, علم, جان. یہ ہمارے ساتھ بڑی
मुसीबत है कि यहाँ मेरे पास चीजें चल रही हैं, आपके पास नहीं आ रही है। चलो फिर इसका यही करता हूँ मैं कि वो उसको शो से निकाल देते हैं। जब शो से निकाल देते हैं ना तो फिर चीजें आने लग जाती हैं। चलो, मकसद तो चीजों को देखना है, लिहाजा शो की बजाय हम इस पे चला के देख लेते हैं ताकि आपको चीजें नजर तो आए कम से कम। अब तो नजर आ रही है ना, कि अभी भी नहीं नजर आ रही? आ रही है सर। अभी कोई स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है। आ रही है। तो चलिए फिर यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, बा फतहा में था यफ़अलु से इफ़अल, यजअलु से इजअल, यफ्तहु से इफ्तह। और जबकि अगले बाब में जो है आप देखें, बाब दरा बा है ये, यालमु इअलमु, यामलु इअमलु, यस्मउ इस्मा। और उससे अगला देखिए यद्रिबु, ये बाब दरा समय आश्रय है, यद्रिबु इद्रिब, यक्ज़िबु इक्ज़िब, यमलिकु इमलिक, यख्तिमु इख्तिम। और अब देखिए अगला काम का बाब आ रहा है जो इनसे मुख्तलिफ होता है, जहाँ पे हमज़तुल वस्ल पे पेश लगता है। सर नहीं आ रहा नजर, आगे नहीं बढ़ा। अभी भी आगे नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा, हाँ जी, ये अभी आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। बाब नसरा, बाब नसरा जो है उसमें हमारे पास क्या है, यनसुरु, इससे बनेगा उनसुर। यज़कुरु, इससे क्या बनेगा, उज़कुर। याबुदु, इससे बनेगा उबुद। ये वाहिद बाब है जो अब तक आपको हमने 4 बनाए जिसमें हमजा के ऊपर पेश है। बाकी फतहा, दराबा, समिआ में जो है वो हमजा के साथ जेर है। तो ये जो है एक चीज थी, जैसे यखलुक से उखलुक। अच्छा, कुछ ऐसे भी है अफ़ाल जिनमें हमज़तुल वस्ल लगता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फेल है यकूलु, यकूलु से इलामत मुतारे हमने गिराई या तो क्या बचा, कुल। ये वाव जो था ये कमजोर हर्फ था, ये खुद ही गायब हो गया, ये बन गया कुल। या जैसे देखिए यसूमु, यसूमु ये इसम वो फेल है, इसका जब या गिराते हैं तो क्या बन जाएगा पीछे, सुम। वाव कमजोर हर्फ है, वो चला गया। इसी तरह यरा, यरा जो है इससे जब इलामत मुदारे को गिराया तो ये बना रा, और जब या जो है वो कमजोर हर्फ है, ये भी गायब हो गया तो पीछे रह गया रा। तो यहाँ देखें इन तीनों के अंदर आप देख रहे हैं हमज़तुल वस्ल दी ही है। यकूलु से कुल, यसूमु से सुम, यरा से रा। रा के मैंने होते देखना, सुम के मैंने सोना। तो ये जो है देखिए कुछ ऐसे अफ़ाल भी आते हैं जिनमें जो है वो क्या होता है, इलामत मुदारे गिराने के बाद हमज़तुल वस्ल की जरूरत नहीं होती। कुलिया ये है, अगर इलामत मुदारे गिराने के बाद वो लफ्ज नहीं पढ़ा जा रहा तो उसके साथ हमज़तुल वस्ल लगेगा। एक दूसरी चीज है, हमज़तुल वस्ल के साथ या तो जेर आएगा या पेश आएगा। जेर कब आएगा, जब ऐन कलमा पे जबर या जेर हो, यानी बा फतहा में जबर है, बा दरा में जेर है, बाब समिया में फतह है। तो जबर जेर हो तो दोनों सूरतों में जेर आएगा हमज़तुल वस्ल। और अगर बाब नसर है जिसमें ऐन कलमा पे पेश होता है तो वहां पे क्या होगा, हमज़तुल वस्ल पे पेश है। दूसरी सूरत ये है, अगर इलामत मुदारे गिराने के बाद वो लफ्ज पढ़ा जा रहा है, उस पे हरकत है, जैसे
या कूलू से तकूलू होता है, या ता को गिराएं तो कूलू बना है। कूलू का ये वाव कमजोर हरफ है, ये भी गिर जाता है तो ये बन जाता है कुल। या सून हो, या गिराया सून पढ़ा जा रहा है, वाव कमजोर है निकल गया सून रह गया। या रा, या हटाया रा पढ़ा जा रहा है और या कमजोर हरफ गिराया तो रा गया। तो ये दो तरीके से अमर बनता है, एक जहां हमज़तुल वसल चाहिए, नंबर दो जहां हमज़तुल वसल नहीं चाहिए। जहां हमज़तुल वसल नहीं चाहिए वहां तो मामला सीधा सीधा है कि इलामत मुदारे गिराई, अगर उसमें कोई कमजोर हरफ है उसको हटाया, वरना वो जो है खुद जो है वो क्या बन जाता है, अमर बन जाता है। और दूसरा है जिसमें हमज़तुल वसल लगेगा। हमज़तुल वसल उस वक्त लगे जब इलामत मुदारे गिराने के बाद वो लफ्ज पढ़ा नहीं जा रहा, उस सूरत में फिर आप क्या करेंगी कि आप जो है ना इलामत मुदारे गिराने के बाद हमज़तुल वसल लगे। अब अगला सवाल ये होता है हमज़तुल वसल पे कौन सा हरकत आएगी, यानी जेर आएगी या पेश। अगर ऐन कलमा पे उस फेल के जबर है या जेर है, दोनों सूरतों में हमज़तुल वसल के नीचे जेर आएगी। जैसे बा फतहा, बा दरबा, बा समिआ के तमाम अफाल पे जेर आएगा हमज़तुल वसल। और अगर ऐन कलमे पे पेश है, जैसे बाब नसरा में होता है, नसरा यंसुरु, सुरु स्वाद के ऊपर पेश आ रहा है, अगर पेश आ रहा है फिर जो है हमज़तुल वसल। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसके टेबल लेते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। आप में से कोई जो है इसको दोहरा दे। यस, कौन दोहराना चाहेगा इस टेबल को? मैं पढ़ता हूँ जी, दोहरा दीजिए। इफ़अल कर, इफ़अलू मत करो, सॉरी इफ़अल कर, इफ़अलू करो, तुम सब करो, ला तफ़अल मत करो, ला तफ़अलू मत करो। अच्छा, कोई और कराए भाई? चले शहनाज, सिस्टर शहनाज, आपने आप कराइए। सिस्टर शहनाज प्लीज आप करा दीजिए। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर। ला तफ़अलू मत करो। कोई और दोहराना चाहेगा? ला तफ़अलू मत करो। जी, कोई और? करेक्ट। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। जी, चलिए अगला अब देखते हैं इस पे सवाल जवाब। इफ़अल, इफ़अल का जवाब ये याद रखें हमेशा होगा अफ़अलू। इफ़अल का क्या होगा? अफ़अलू। ये अभी चूंकि पहला शुरू हो रहा है, अब तक जो हम सवाल जवाब कर रहे थे उनसे ये मुख्तलिफ है, इसको यहाँ पे पक्का कर लिए। इफ़अल अफ़अलू, इफ़अल हमेशा अफ़अलू, इफ़अल अफ़अलू होता है। और इफ़अलू जमा, तो इसका क्या होगा? नफ़अलू, इफ़अलू नफ़अलू। मतलब क्या है? इफ़अल तू कर, तो वो क्या कहेगा? अफ़अलू, हाँ मैं करता हूँ। इफ़अलू तुम सब करो, क्या जवाब होगा? नफ़अलू, हाँ हम सब करते हैं। यस, आप में से कौन इस सवाल जवाब को दोहराना चाहेगा? जी, सिस्टर नाहिद आपने अनम्यूट किया हुआ है, दोहरा दीजिए इनको। इफ़अल कर, अफ़अलू हाँ मैं करता हूँ, इफ़अलू तो तुम सब करो, नफ़अलू हाँ हम करते हैं। जी, आइए इसके साथ हमने एक लफ्ज लगा दिया खैरन, इफ़अल खैरन, तो अब क्या जवाब होगा? हाँ जी, इफ़अल खैरन का जवाब क्या होगा? अफ़अलू खैरन, वही इफ़अल अफ़अल हो जाएगा ना, अफ़अलू खैरन, सिर्फ खैरन का लफ्ज इजाफा होगा। इसी तरह इफ़अलू खैरन, अब क्या जवाब होगा? नफ़अलू खैरन, अफ़अलू खैरन। तो इस मुकालमे में आपने याद रखना है इफ़अल के साथ अफ़अलू आता है, इफ़अलू के साथ नफ़अलू आता है। बाकी आगे पीछे जो मर्जी लगा दे, सवाल लगाया तो हल या आ गया तो आप जो है नाम लगा दे, माँ लगा दे, ला लगा दे। और अगर यहाँ पे जो है कोई और लफ्ज आ गया, जैसे खैर का कुरान आ जाता, अजान आ जाता है, तो वही लफ्ज यहाँ आ जाएगा। तो आइए, ये फ़अला का टेबल है।
फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हमने से। हाँ जी, इसका मुदारे का टेबल कौन दोहराएगा? यस, मुदारे का टेबल कोई दोहरा दे। यफ़अलु, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह। चले जी, ये इफ़ल, ये जो अमर और नहीं का कौन कराएगा? जी कराइए, शहनाज, सिस्टर शहनाज आप करा दीजिए। इफ़ल इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, फाला के तरह जो है एक लफ्ज और है जाला। जाला से क्या बनेगा? इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। जी, इसे कौन दोहराएगा? चले जी मिसेस इजाज, आपने अभी तक कोई चीज नहीं की, चले इसको दोहराए। इजअल मिसेस इजाज, बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बनाओ, ला तजअलू मत बनाओ। सिस्टर शनाज आप मिसेस इजाज कब से होगी? हाँ चले सिस्टर नौशाबा आप भी चुप करके बैठी हुई है, दोहराए इसको। सिस्टर नौशाबा एहसान दोहराए जी, जाला से इजअल। लगता है नमाज पढ़ रही है। चले, अब जाला का पूरा टेबल आ गया हमारे पास। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। इससे बनेगा मुदारे का यजालू वो बनाता है, यजालूना वो सब बनाते हैं, तजालू आप बनाते हैं, अजलू मैं बनाता हूँ, तजलूना आप सब बनाते हैं, नजलू हम सब बनाते हैं। अमर नहीं क्या होगा? इजाल बना, इजालू बनाओ, ला तजाल मत बना, ला तजालू मत बनाओ। हाँ जी, इस टेबल को कौन दोहराएगा? मैं हाँ दोहरा जी, दूं सर? दोहरा दे सिस्टर चले। यजलूना वो सब बनाते हैं, तजलू आप बनाते हैं, अजलू मैं बनाता हूँ, तजलूना आप सब बनाते हैं, नजलू हम सब बनाते हैं। इजअल बना, इजलू बनाओ, ला तजल मत बना, ला तजलू मत बनाओ। हाँ जी, इसे कोई और भी एक बार दोहरा दे। जैस कौन सी सिस्टर दोहराना चाहेंगी या ब्रदर? मैं दोहरा दूं? हाँ जी दोहरा दे। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं। इजअल बना, इजअलु बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलु मत बनाओ। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। आइए इसके सवाल जवाब लेते हैं। इजअल, इसका क्या जवाब होगा? इजअल, इजअल तू बना, इजअल तू बना, क्या जवाब होगा? अजअल मैं बनाता हूँ। जब अजअल सामने वाले को हम कहेंगे ना तू बना, तो वो क्या जवाब देगा? वो ये कहेगा मैं बनाता हूँ। मैं बनाता इजअलू तुम सब बनाओ, इजअलू तुम सब बनाओ। नजअलु, वो कहेंगे हाँ हम सब बनाते हैं, नजअलू। इसका जवाब ये, इसको हमने पक्का करना है। इजअल का हमेशा अजअलू, इजअलू का नजअलू होता है। अगला टेबल है इफ्ताह, खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ मत खोलो, ला तफ्तहू मत खोलो। यस, कौन इसको दोहराना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए। दोहरा दो, हैंड रेज करना नहीं आता। इफ्ताह, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जज़ाकल्लाह खैर। आइए इसका सवाल बल के टेबल लेते हैं पूरा। फतहा उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फताहतु मैंने खोला, फताहतुम हम सब आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला।
आइए इसका मुदारे देखते हैं। यफ्तहू खोलता है, वो सब खोलते हैं। तफ्तहू आप खोलते हैं। अफ्तहू मैं खोलता हूँ। तफ्तहूना आप सब खोलते हैं। नफ्तहू सब खोलते हैं। हमारा नहीं लेते हैं। इफ्तह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। हाँ जी, ये पूरा टेबल कौन दोहराएगा? आगे मिसिस सिस्टर मिसिस जान, आप इसमें से ये फतह, ये जो है फतह का कराएं। चलिए शगुफ्ता आप दोहरा दीजिए, टाइम कम है और काम ज्यादा है। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताह तू मैंने खोला, फताह तुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्तहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्तहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। इफ्ताह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। आइए सवाल जवाब लेते हैं। इफ्ताह क्या जवाब होगा? अफ्ताह। अफ्ताह अफ्ताहू, अफ्ताहू माजी का सीखा आएगा। वो कहता है अफ्ताहू, इफ्ताह तू खोल, तो वो कहेगा इफ्ताह मैं खोलता हूँ। अफ्ताहू, इफ्तहू नफ्तहू, नफ्तहू। अब ये देखिए उसने एक उसके साथ इसम मिला दिया। इफ्तहुल किताबा, इफ्तहुल किताबा, किताब अफ्तहुल किताब, अफ्ताहुल किताब, अफ्तहुल किताब, इफ्तहुल किताबा, किताब खोलो। नफ्तहुल किताब, नफ्तहुल किताब, हाँ ये देखते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, इजअल बना, इजअलू बनाओ, इफ्तह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ, ला तफ़्तह मत खोल, ला तफ़्तहू मत खोलो। आगे सवाल जवाब आ गए। इफ़अलू का जवाब दीजिए। सौफा अफ़अलू, सौफा फ़अलना, सौफा नफ़अलू, सौफा फ़अलतु, ABCD। इफ़अलू सौफा नफल, सौफा नफलू, नफलू, सौफा नफ़अलू, इफ़अलू नफ़अलू से जवाब होगा। वफ़अलुल खैर, और वो सब कहते हैं भलाई, भलाई करो, और उन सब ने किया भलाई और भलाई कर, ABCD। वफ़अलुल खैरा, वफ़अलुल खैरा, और उन सब जमा ने भलाई करो बा के साथ, और भलाई करो। सही। तर्जुमा कर, मत कर। इफ़अल ला तफ़अल, ला तफ़अलू, इफ़अलू, ABCD। वाहिद का सीगा ला तफ़अल, ला तफ़अल। तर्जुमा कीजिए। बस खोलो, खोलो, खोल, बस खोल, बस खोल, बस खोल। इफ्तुल किताब का जवाब दीजिए। सौफा नफ्तुल किताब, सौफा यफ्तुल किताब, सौफा सौफा अफ्तहुल किताब, सी सौफा अफ्तहुल किताब, इफ्ता का जवाब अफ्ता से। आगे जाला का टेबल फिर दोबारा आ गया। जाला उसने बनाया, जालू सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतू आप सबने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। मुदारे का कोई दोहरा दे। यस, यजलू यजलूना, तजलू तज, अजलून तजलूना, नजल। अमर और नहीं। इजहल बना, ला तजअल, ला तजअलू, ला तजालू का तर्जमा करें। तुम नहीं बनाते हो, मत बना, मत बना उन सबको, क्या तुम बनाते हो? ABCD। जी। ला तजल मत बना, मत बना। ला तजालू का जवाब दीजिए। ला तजालू, ला ला नजल, नजालू, ला अजलू, ला नजालू, ला नजल, डी। इजअलनी का तर्जमा कीजिए। इजअलनी बना मुझे, बना हमें, बना उसने बनाए, ABCD। बना मुझे। बना मुझे। आइए फेल माजी की प्रैक्टिस करते हैं। ये एक नई चीज है। एक लंबा गहरा सांस लें, मुतवज्जो हो जाए। जो जो सो रहे हैं वो उठ जाए, जो उठे हुए हैं वो सो जाए। सो जाए।
हाँ, ताकि पता ही ना चले कि क्या हो। ये लफ्ज है नसरा, इसके क्या मायने है नसरा के? मदद। उसने मदद की। इसके साथ अगर मैं हु का सीगा जमा कर दूं तो बनेगा नसरा हु। अब क्या मतलब? उसने मदद की उसकी, उसने वेरी मदद गुड। की। ये लफ्ज है नसरू, इसके क्या मायने है? उन सब ने मदद की। अगर इसके साथ हु मिला दूं तो ये बनेगा नसरो हु। नसरो उन हु सब ने क्या मदद होगा? की। उन सब ने मदद की। मदद की उसकी। नसरता, नसरता की क्या आपने मायने है? मदद की। तुमने, आपने आपने मदद की। अगर हुस के साथ मिला दूं तो ये बन जाएगा नसर। आपने मदद की उसकी। आपने मदद की उसकी। नसर तू क्या मानी है? नसर की, मैंने मदद की। मैंने मदद की। अगर हुस के साथ मिला दूं ये बनेगा नसर तो हु। क्या तर्जुमा होगा? मैंने मदद की उसकी। मैंने मदद की उसकी। नसर तू क्या मतलब है? आप सबने मदद। आप सबने मदद। नहीं, हुस के साथ मिला दूं तो ये क्या बनेगा? नसर तो आप सबने मदद की उसकी। आप सबने हाँ, मदद की आप उसकी। सबने। हम कहाँ से? नसरना क्या मतलब? हम सबने मदद की। हम सबने और मदद अगर हुस के साथ मिल जाए ये लफ्ज बनेगा नसरना हु। क्या मतलब? हम सब ने मदद की उसकी। हाँ, आइए अब इसको एक और, अब तो हु था ना, अब हम हुम लगा देते हैं। वही लफ्ज है नसरा, इसके साथ हुम मिला दिया। लफ्ज बिना नसर हुम, नसर हुम की क्या मानी? उसने मदद की उन सबकी। उन सबकी। हाँ, और अगर नसरू है उसके साथ हुम मिला दूं उन तो ये सबने बनेगा मदद की उन सबकी। सबने मदद की उन उन सबकी। सबने उनकी मदद की। नसरता, इसके साथ अगर हुम मिला दूं तो ये बनेगा नसरता हुम। जी, आपने मदद की उन आपने सबकी। मदद की उन सबकी। नसरतु के साथ हुम मैंने मिला दूं मदद तो ये बनेगा मैंने मदद नसरतु मैंने हुम। मदद की उन सबकी। मैं कहाँ से? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नसरतु के साथ हु मिला दूं तो ये बनेगा नसरतु हुम। आप सबने उनकी सबकी मदद की। आप सबने उन सबकी मदद की। अगर नसरना के साथ हुम मिला दें तब? हम सबने मदद की उनकी। आज इतना काफी है, बाकी अगले दो जो है ना है उनको हम अगली क्लास में कल के इंशाल्लाह मिलाएंगे। तो ये एक नई चीज है जो मैंने शुरू की नहीं की, ये आखिरी सबक में आता है। असल में आखिरी सबक में कोई 2 या 3 स्लाइडें आती हैं जिसमें ये एकदम आ जाते हैं, वहां पे समझ नहीं आता, लोग परेशान होते हैं और उसके बाद क्लास वैसे खत्म हो जाती है, कोर्स खत्म हो जाता है और वो सही वही अटका रहती है इसमें। तो मैंने कहा कि ये मैं 2-3 लेसन पहले शुरू कर दूं ताकि जब वो स्लाइडें आए तो लोग जो है वो खुद ही तर्जमा कर रहे हो, मुझे ना बताना पड़े कि ये देखो ये नसर हु आ गया, ये नसर तो आ गया, तो ये क्या है। अभी आपने देख लिया कि ये 2 सीगे नसरा में हु मौजूद है, उसके साथ हु मिलाया या हु मिलाया तो डबल जो है वो सीगे आ गए। ये कुरान में डबल के अक्सर आएंगे इत्तफाक, आपने उनको तोड़ना है। तो जब तोड़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक का अलग मतलब है, दूसरा, उन दोनों को मिला के तर्जुमा बनेगा। जैसे नसर इनको जब अलग करेंगे हम तो वो हो गया नसरा, उसने मदद की तो उसने मदद की उनकी, उसने उन सब ने मदद की उन सब की, उन सब ने, आपने मदद की उन सब की, मैंने मदद की उन सब की, तुम सब ने मदद की उन सब की, हम सब ने मदद। तो ये जो है एक नई चीज थी। आइए सवाल जवाब, ये टेबल आपको आते हैं, इफला इफलू ये जो हमने कर लिए हैं, बने पक्के कर लिए, बल्कि चले सवाल जवाब जल्दी से देख लिए। खैरुन, बस आप सब भलाई करो, इफ्तुल किताब, आप खोलो किताब को, वफ़अलू खैरुन, और सब आप सब भलाई करो, वला तजअलू, और आप सब ना बनाओ, ला तफ़अलू शरन, आप सब ना करो बुराई, आप सब अच्छा काम करो, इफ़अलू खैरन, आप सब मत बोलो, ला तफ़अलू, आप सब बुराई की काम मत करो, ला तफ़अलू शर्र, आप सब किताब खोलो, इफ्तुल किताबा, आप ना बनाओ कोई चीज, ला तजअलू शैअन, इफ़अलू खैरन सौफा नफ़अलू खैरन, इजअल सौफा अजअल, ला तफ़अल खैरन शर्रन, ला अफ़अलू खैरन या शर्रन, ला तफ़्तुल किताबा, ला नफ़्तहुल किताबा, इजअलू सौफा नजअल। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, अमल करने, उसे फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इसके साथ ही आज की क्लास इख्तिताम